السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے پروٹیکٹنگ مائزوجینی۔ مائزوجینی ہوتا ہے ہیٹرڈ اور کنٹیمپٹ، یعنی کہ نفرت فار وومن اور گرلز۔ تو گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ 2021 جو کہ پبلش کی گئی ہے ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے، اس کو ہم اگر دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ میزوگنی کیوں پائی جاتی ہے پاکستان میں، کیونکہ جینڈر پیرٹی انڈیکس میں پاکستان کا رینک ہے 153 آؤٹ آف 156 کنٹریز۔ تو یہ رینک کیوں کیا گیا ہے پاکستان کو، اس کی تمام ریزنز یہ ایڈیٹوریل پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ جینڈر سٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اس ایڈیٹوریل سے بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز مل سکتے ہیں جن کو آپ اپنے پیپر میں کوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پاس پیپرز اٹھا کے دیکھیں تو جتنے بھی ایس اے کے پیپرز ہیں پچھلے 4-5 سالوں سے، ان میں جینڈر ایکویلٹی پہ، جینڈر ایکویلٹی از اے میتھ یا ویوز آف فیمنزم، اس طرح سے جینڈر پہ ایک نہ ایک ایسے ضرور آتا ہے۔ تو ایسے کے پرسپیکٹیو کے حوالے سے بھی یہ ایک امپورٹنٹ ایڈیٹوریل ہے۔ اس میں ہم بیسیکلی دیکھ رہے ہوں گے کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا کیا رول رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈوائزر آف پی ایم جو ہیں پارلیمنٹری افیئرز بابر وان، انہوں نے کیا ریویو سیک کیا ہے سی آئی آئی سے، اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس منسٹر شیری مزاری نے کیا پرپوزل دیا تھا نیشنل اسمبلی میں، اور کیا لیجسلیشن پاس کی گئی تھی، اور کس طرح سے سی آئی آئی ہمیں بیک ورڈ لے کے جانا چاہ رہی ہے، اور انہوں نے کیا ایسے اقدامات کیے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان لوور رینک کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جینڈر بیسڈ وائلنس پہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے ہم اس کو بھی بریفلی ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا بانڈ سیل کے متعلق۔ اس میں ایکچولی ہم اسٹڈی کریں گے کہ یورو بانڈ کیا ہوتا ہے۔ یورو بانڈ ایک ڈیپٹ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو ڈی نومینیٹ کیا جاتا ہے اس کرنسی میں جو کہ اس ملک کی نہیں ہوتی، یعنی کہ ڈی نومینیٹڈ ان اے کرنسی ادر دین دا ہوم کرنسی آف اے کنٹری اور مارکیٹ ان وچ اٹ از ایشوڈ، مطلب کہ کسی اور کرنسی میں یہ ایشو کیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی ہم پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ، کرنٹ ڈیفیسٹ اس میں ڈسکس کریں گے، اور جو پاکستان نے فریش ڈیپٹ پرچیز کیا ہے $1 بلین کا یورو بانڈ سے، اور انہوں نے جو فیچ کیے تھے $2.5 بلین مارچ میں، ان تمام چیزوں کو ہم کمبائنلی اسٹڈی کر رہے ہوں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ جو لمبے عرصے کے ٹینور کے لیے، یعنی کہ 10 to 30 ایئرس کے لیے یہ بانڈز رکھے گئے تھے، کیا پاکستان کو ایسا کرنا چاہیے تھا یا پھر شارٹ ٹینور کے لیے یہ بانڈ رکھنے چاہیے تھے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل سے۔ دا پراسپیکٹ آف انیکٹنگ لیجسلیشن۔ پراسپیکٹ ہوتا ہے لائکلیہڈ، پرابیبلٹی، چانس۔ جو پراسپیکٹ ہے، لائکلیہڈ ہے کوئی لیجسلیشن، قانون انیکٹ کرنے کا، پاس کرنے کا، ریکٹیفائی کرنے کا اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس، جو گھریلو تشدد ہوتا ہے اس کے خلاف، انیویٹیبلی تھروز سرٹین سیکشن آف سوسائٹی انٹو اے مورل پینک، تو یہ نیچرلی یا آٹومیٹکلی تھرو کر دیتا ہے معاشرے کے کچھ سیکشنز کو اخلاقی انگزائٹی میں، اوور ریئیکشن میں، پینک میں۔ اسپیشیس آرگومنٹس ریفرنگ ٹو ٹریڈیشنل اینڈ ریلیجیس ویلیوز آر یوزڈ۔ اسپیشیس کا مطلب ہوتا ہے مس لیڈنگ دلائل استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ ریفر کر رہے ہوتے ہیں روایتی اور مذہبی ویلیوز کی طرف، ان کو استعمال کیا جاتا ہے ٹو گیو اے پیٹینا آف لیجیٹیمیسی، تاکہ امپریشن دیا جا سکے، قانونی حیثیت دی جا سکے ٹو واٹ از اسینشلی اے ڈیزائر، جو کہ اصل میں ایک خواہش ہوتی ہے، ٹو پریزرو اے میزوجائنسٹک کلچر پریڈیکیٹڈ، تاکہ جو میزوجائنسٹک اگینسٹ وومن کلچر ہے اس کو پریزرو کیا جا سکے، محفوظ رکھا جا سکے، پریڈیکیٹڈ آن مین کنٹرولنگ وومن، جس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا پیٹریارچر ویلیوز پہ، یعنی کہ مین کنٹرول کر رہے تھے وومنس کو۔ اگر ہم اس تمام سنٹنس کو پڑھیں تو اگر جو لائکلیہڈ ہے قانون سازی کرنے کا، قانون پاس کرنے کا گھریلو تشدد کے خلاف، تو یہ قدرتی طور پہ معاشرے کے کچھ سیگمنٹس کو انگزائٹی میں دھکیل دے دیتا ہے، اور یہ سیگمنٹس مس لیڈنگ دلائل دیتے ہیں جو کہ روایتی اور مذہبی ویلیوز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، اور امپریشن دے رہے ہوتے ہیں قانونی حیثیت کا، جو کہ اصل میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ عورت کی حکمرانی کو قبول نہ کیا جائے، اور مین کنٹرولنگ جو انوائرمنٹ ہے جو اسٹیبلش کیا گیا ہے اس کو پریزرو رکھا جائے۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہاں پہ ڈسکورس مارکر ہے۔ بدقسمتی سے اٹ سیمز، ایسا نظر آتا ہے، دیٹ فار مینی ان دا پی ٹی آئی گورنمنٹ، کہ بہت سارے لوگوں کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت میں، دا پروٹیکشن آف وومن از سبسروینٹ ٹو پینڈرنگ ٹو دیز ریگریسو ایلیمنٹس، کہ جو عورتوں کا تحفظ ہے وہ سب آرڈینیٹ ہے، سب مسیو ہے، سب سروینٹ ہے
کہ وہ سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں. یہ بیکورڈ جو ایلیمنٹس ہیں, ریگریسو ایلیمنٹس ہیں, یہ ان کی پریورٹی ہے, اور جو وومن پروٹیکشن ہے یہ سب آرڈینیٹ ایلیمنٹ ہے. ایڈوائزر ٹو پی ایم ہیں پارلیمانی افیئرز کے بابر اعوان, ہیز ریٹن ٹو نیشنل اسمبلی اسپیکر, انہوں نے نیشنل اسمبلی اسپیکر اسد کیسر کو لکھا ہے, سیکنگ اے ریویو, اور ایک ریویو کا مطالبہ کیا ہے بائی دی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے, آف ڈومیسٹک وائلنس بل, ڈومیسٹک وائلنس بل کے اوپر, جو کہ پاس کیا گیا تھا لوور ہاؤس سے ایوان زیریں سے اپریل میں اس سال. ان ہز کمیونیک, اپنی جو انہوں نے پریس ریلیز کی ہے, مسٹر اعوان نے کہا ہے دیٹ کنسرنز ہیو بین ریزڈ, تحفظات اٹھائے گئے ہیں ریگارڈنگ ویریس ڈیفینیشنز, بہت ساری ڈیفینیشنز کے متعلق, اور جو دوسرے کانٹینٹ ہیں اس بل میں اس کے متعلق. دا پرپوز لیجسلیشن واز ٹیبلڈ ان نیشنل اسمبلی, یہ جو قانون سازی ہے, لیجسلیشن ہے, یہ پرپوز کی گئی تھی نیشنل اسمبلی میں, انسانی حقوق کی وزیر ہیں شیریں مزاری, ان کی جانب سے, اینڈ پاس دی سیم ڈے, اور اسی دن پاس ہو گئی تھی. ڈبل ڈیچز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ پروو کرتا ہے کہ گورنمنٹ میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کگنائزنٹ ہیں, اویئر ہیں, کانشیس ہے اپنی ذمہ داری ڈیوٹی سے متعلق, جو کہ ان کی 1/2 آف دی پاپولیشن کے متعلق ہے, یعنی کہ فیمیل عورتوں کے متعلق ہے. ناؤ اگر ہم دیکھیں اب, اٹ سیمز اٹ ول بی سینٹ ٹو اے باڈی, یہ ایک ایسی باڈی کو بھیجا جائے گا دیٹ ان 2016 کیم اپ ود اے وومنس پروٹیکشن بل, جو کہ ایک وومن پروٹیکشن بل کے سامنے آئی تھی 2016 میں, دیٹ الاؤڈ اے ہسبینڈ ٹو بیٹ ہز وائف ان نیڈڈ, جو کہ ہسبینڈ کو اجازت دیتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بیٹ کر سکے, مار سکے اگر ضرورت ہو تو. جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے, ماضی میں انہوں نے آلسو اپوزڈ اے منیمم ایج آف میرج, انہوں نے جو کم سے کم عمر ہے میرج کی 18 سال, اس کو بھی اپوز کیا تھا, اس کی مخالفت کی تھی. اینڈ ڈکلیئر ڈی این اے ایویڈنس آف سیکنڈری ویلیو ان ریپ کیسز, اور جو ریپ کے کیسز ہوتے ہیں اس میں ڈی این اے کا جو شواہد ہے اس کو ایک سیکنڈری ویلیو کے طور پر پیش کیا تھا, یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ کوئی گواہ موجود ہونے چاہیے, جو ڈی این اے ہے یہ پراپر ایویڈنس نہیں ہے. اٹس سٹانس ہیز آفن بین کنٹریری ٹو لاجک, سائنس اینڈ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس, جو ان کا سٹانس رہا ہے ماضی میں وہ مخالف رہا ہے, کنٹریری رہا ہے لاجک سے, یعنی کہ سمجھ بوجھ سے, سائنس سے, اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان سے, انکلوڈنگ پاکستانز obligation انڈر انٹرنیشنل لا, اور جو پاکستان کی ذمہ داریاں ہیں انٹرنیشنل لا کے انڈر, اس سے بھی ان کا جو سٹانس ہے وہ مخالف رہا ہے. ناٹ ود اسٹینڈنگ, ڈسپائٹ آف, انسپائٹ آف, کے باوجود, ریزسٹنس کے باوجود, ٹو سم ڈگری ٹو ادر, سندھ, بلوچستان اینڈ پنجاب پاس لاز اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس سیورل ایئرز اگو, سندھ, بلوچستان اور پنجاب نے کئی سال پہلے ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف ریزسٹنس کے باوجود قانون پاس کر لیے تھے. پی ٹی آئی رولڈ کے پی کے اونلی پاس سچ لیجسلیشن ان جنوری دس ایئر, پی ٹی آئی نے جب کے پی کے میں حکومت کر رہی ہے تو انہوں نے اس طرح کی قانون سازی جنوری میں اس سال پاس کی ہے. دیٹ ٹو آفن ہیونگ اٹس بل ویٹڈ بائی سی آئی آئی, اور جو ایسا بل ہے جس کو ایویلویٹ اسیس کیا جائے گا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے, دا سول پروونس ٹو ہیو ڈن سو, یہ ایک واحد پروونس ہے جس میں ایسا کیا جائے گا. دا ریزلٹ ناٹ سرپرائزنگلی از اے واٹر ڈاؤن پیس آف لیجسلیشن, اس کا جو نتیجہ ہے اس میں حیرانی کی بات نہیں ہے کہ یہ ویکر انفورس ہوگا اور صرف ایک قانون کا جو پیس آف پیپر ہوگا. دس ڈسپائٹ دی فیکٹ دیٹ ناٹ اے ڈے پاسز وداؤٹ ایویڈنس آف ٹیریبل ٹریٹمنٹ, اس حقیقت کے باوجود کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب ٹیریبل ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا, خوفناک ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا عورتوں کے ساتھ, دیٹ فیمیلز آر سبجیکٹڈ ٹو ان دس کنٹری ایٹ دیئر ہینڈز آف دیئر اون فیملیز, کہ تشدد کیا جاتا ہے عورتوں پہ ان کی اپنی فیملیز کی جانب سے. اینڈ اونلی دا موسٹ ایگریجیس کیسز کم ٹو لائٹ, اور جو بہت زیادہ اپالنگ, ہاریفک, ٹیریبل, شاکنگ قسم کے کیس ہوتے ہیں وہ منظر عام پہ آتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس کالن ہے, کالن پنکچویشن کی ایک ایسی ٹائپ ہے جو پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرتا ہے. مچ آف سفرنگ ریمینز ان سین, اور یہ بہت ساری جو سفرنگز ہوتی ہیں, تکالیف, ان کو نہیں دیکھا جا سکتا. اسٹائفلڈ انڈر دی ویٹ آف ٹریڈیشن, جن کو دبا دیا جاتا ہے, سپریس کر دیا جاتا ہے روایت کے نام پہ. اینڈ ایکسپیکٹیشنز آف بینگ اے ڈیوٹیفل وائف, سسٹر اینڈ ڈاٹر, اور اس امید پہ اچھی بیوی, اچھی وائف, سسٹر اور ڈاٹر ہونے کے نام پہ. دا ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز شوڈ ناٹ انیبل ان الیکٹڈ رائٹ ونگ ایلیمنٹس, ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو یعنی کہ جو ہمارے ہاؤسز ہیں, اسمبلی ہے, نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے, ان کو
انیبل نہیں کرنا چاہیے جو کہ ان الیکٹڈ غیر منتخب رائٹ ونگ ایلیمنٹس ہیں یعنی کہ CIA کہ وہ اپنا امپوز کریں ایجنڈا معاشرے کے اوپر. اف اینی تھنگ لیجسلیشن اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس مسٹ بی اسٹرینتھنڈ انسٹیڈ آف ڈائلیوٹیڈ. کچھ بھی ہو لیکن جو قانون سازی ہے اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس کے اس کو اسٹرانگ کیا جانا چاہیے بجائے اس کے اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے, ویکن کیا جائے. سپریم کورٹ ان اے ججمنٹ آن منڈے ڈکلیئرڈ دیٹ, منڈے والے دن سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے, پروناؤنس کیا ہے دیٹ پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ ہراسمنٹ ان دا ورک پلیس ایکٹ ان اٹس پریزنٹ فارم از لمیٹڈ ان اسکوپ. کہ جو پروٹیکشن آف وومن ایکٹ اگینسٹ ہراسمنٹ ایکٹ ان ورک پلیس ایکٹ ہے اپنی پریزنٹ فارم میں اس کا جو سکوپ ہے وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہے, محدود ہے. اینی ایکشن اور بیہیویئر دیٹ از ناٹ ڈیمانسٹریبلی سیکشول ان نیچر, ایسا بھی کوئی ایکشن یا رویہ جو سیکشول نہ ہو نیچر میں, ڈز ناٹ فال ود ان دا ڈیفینیشن آف وٹ کانسٹیٹیوٹس ہراسمنٹ, تو وہ ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں فال کرتا. سیٹ دی کورٹ نے یہ کہا ہاؤس ایور گریو اینڈ ڈیواسٹیٹنگ اٹ مے بی فار دا وکٹم, جتنا بھی زیادہ یہ تباہ کن یا سیریس گریو نیچر کا ہو یہ رویہ عورت کے خلاف, لیکن یہ ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا. دس از دا ریالٹی, یہ حقیقت ہے. وی ہیو اونلی ٹیکن انیشیل اسٹیپس, ہم نے ابھی بنیادی اسٹیپس لیے ہیں, اقدام لیے ہیں ٹورڈز پروٹیکٹنگ وومن, عورتوں کے تحفظ کے لیے. سیمی کولن ہے, سیمی کولن کے اطراف میں جو 2 سینٹینس ہوتے ہیں ان کے اپنے کمپلیٹ میننگز ہوتے ہیں. دیر از اے لانگ روڈ اہیڈ, ایک ہمارے آگے ابھی بہت زیادہ راستہ باقی ہے, طویل راستہ باقی ہے. ریگریٹیبلی لیکن افسوسناک طور پہ دا PTI گورنمنٹ از مارچنگ ان دا اپوزٹ ڈائریکشن, PTI گورنمنٹ ٹریول کر رہی ہے مخالف سمت میں, یعنی کہ یہ میزوگنسٹک جو رویے ہیں ان کو تحفظ دے رہی ہے بجائے اس کے کہ یہ جینڈر بیسڈ وائلنس کو کے اگینسٹ جو لیجسلیشن ہے اس کو اسٹرینگتھن کرے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا بانڈ سیل. ہم نے دیکھا کہ یورو بانڈ کیا ہوتا ہے, یہ ایک ڈیبٹ انسٹرومنٹ ہے جو کہ ڈینامینیٹڈ کیا جاتا ہے اس ملک کی کرنسی کے علاوہ کسی اور کرنسی میں. مینی آر انٹرپریٹنگ, بہت سارے لوگ انٹرپریٹ کر رہے ہیں, ایکسپلین, جسٹیفائی, دلائل دے رہے ہیں, انالیسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان پرچیزز آف فریش ڈیبٹ آف ₹1 بلین ڈالر, تو پاکستان نے جو تقریباً $1 بلین ڈیبٹ پرچیز کیا ہے ٹیپ سیل کے ذریعے, جو ان کے $3 ڈینامینیٹڈ یورو بانڈ تھے اس کے ذریعے, جس کے ذریعے انہوں نے تقریباً $2.5 بلین فیچ کیے تھے, لائے تھے مارچ میں ایٹ اے سلائٹلی لوور پرائس, اور بہت تھوڑی سی کم پرائس پہ دین دی انڈیکیٹو ریٹ فار دی 5, 10 اینڈ 30 ایئرس ٹینور, جو کہ ریٹ تھا 5, 10 اور 3 سالہ 30 ایئرس ٹینور کے لیے, ایز اے سائن آف انٹرنیشنل انویسٹرز انکریزنگ ٹرسٹ ان دی کنٹریز گروتھ اسٹوری. تو کیا انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک سائن ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹر کا جو اعتماد ہے ملک کی گروتھ اسٹوری میں وہ انکریز ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے. ہاؤ کریکٹ از دس آبزرویشن, یہ آبزرویشن مشاہدہ کس حد تک درست ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. انڈیڈ, بے شک, انویسٹرز ہیو گیون پاکستان سم ڈسکاؤنٹ, انویسٹر نے پاکستان کو کچھ رعایت دی ہے ان ٹرمز آف لوور ریٹس دے کے, بٹ دا فیکٹ از دیٹ, لیکن حقیقت یہ ہے ایون دا ڈسکاؤنٹڈ انٹرسٹ ریٹ از سٹل کنسیڈریبلی ابو, کہ یہ جو ڈسکاؤنٹڈ یا رعایت والا انٹرسٹ ریٹ ہے یہ ابھی بھی بہت سگنیفیکنٹلی اوپر ہے وٹ دے وڈ ارن, جو جتنا وہ ارن کریں گے اف دے ہیڈ باٹ US ٹریجری بلز, اگر انہوں نے US ٹریجری بلز باٹ کیے ہوتے, خریدے ہوتے. دا اسپریڈ آف اراؤنڈ 5% از ٹو اٹریکٹیو فار انٹرنیشنل انویسٹرز, یہ جو اسپریڈ ہے تقریباً 5% کا, یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے, اٹینشن گیننگ ہے بین الاقوامی انویسٹرز کے لیے. ٹو اگنور انسپائٹ, کے اس کو اگنور کر سکیں, اسپائٹ آف پوٹینشیل رسک, باوجود اس کے کہ بہت زیادہ خطرات ہیں اراؤنڈ دی نیشنز کرنٹ اکاؤنٹ, جو قوم کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے, فرام دی پروجیکٹڈ ڈکلائن ان دا ورکرز ریمیٹنسز. کیونکہ اچھا کیوں خطرات ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کو, کیونکہ جو ریمیٹنسز ہیں, غیر ملکی سرمایہ آتا ہے ملک میں, اس میں ڈکلائن دیکھا گیا ہے. اس کے علاوہ جو گلوبل کاموڈیٹی مارکیٹس ہیں, ضرورت اشیاء کی مارکیٹس ہیں, ان کی پرائسز بھی انکریز کر رہی ہیں, اور کووڈ-19 پینڈیمک بھی جاری ہے, اور اس کے علاوہ جو ویکسینیشن ڈرائیو ہے وہ بھی بہت زیادہ سلو ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, لیکن آخری بات کیا ہے کہ اس بات کی بھی پاسبلٹی ہے کہ IMF ڈسٹینس کر لے, دور چلا جائے اسلام آباد سے, کیونکہ ریپریزل کیا گیا ہے, ری اسیس, ری ایویلویٹ کیا گیا ہے ٹارگیٹس کو ان دی بجٹ. یعنی کہ ہم نے اس کو پہلے بھی بہت ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا کہ حکومت نے IMF کی جو کنڈیشنز تھی, شرائط تھی, ان سے منحرف ہوئی ہیں, اور انہوں نے کیا ہے, انہوں نے اب ایکسپینشنری یا گروتھ پالیسیز کی جانب گئے ہیں. IMF کس کی جانب جا رہی تھی, کنٹریکشنری گروتھ پالیسیز, فسکل پالیسیز کی جانب جا رہی تھی. This same is the case with the روشان ڈیجیٹل اکاؤنٹس انیشیٹو. یہ اسی طرح سے سیم کیس ہے روشان ڈیجیٹل اکاؤنٹس انیشیٹو آف سینٹرل بینک میں, جس میں تقریباً ہیفٹی, میسو, ہیوج قسم کا
7% پروفٹ آفر کیا گیا ہے اوورسیز پاکستانیز کو فار کیپنگ دیئر سیونگز ان پاکستانی بینکس، اگر وہ اپنی سیونگ پاکستانی بینکس میں رکھتے ہیں. ہو وڈ ناٹ وانٹ ٹو برنگ دیئر منی ہیئر، کون اپنی رقم یہاں نہیں لانا چاہے گا. اف دے آر گیون دس اپرچونٹی، اگر ان کو موقع دیا جائے ٹو ارن فار مور دین دے کوڈ ایکسپیکٹ، اگر وہ اس سے بہت زیادہ کما سکیں جتنا وہ امید کرتے ہیں. ٹو آن دیئر سیونگز، اپنی جو ان کی سیونگز ہوتی ہے ان کے اوپر. ان دیئر کنٹریز آف ریزیڈنٹ، جس ملک میں وہ رہائش پذیر ہیں. دا فیکٹ از دیٹ، حقیقت یہ ہے پاکستان کوڈ ہیو ڈن مور، پاکستان مزید بہتر کر سکتا تھا. ٹو ٹیک ایڈوانٹیج، اور فائدہ اٹھا سکتا تھا آف انٹرنیشنل لو انٹرسٹ ریٹ، بین الاقوامی لو انٹرسٹ ریٹ کا. وائل لفٹنگ ڈیپٹ فرام دی انٹرنیشنل مارکیٹ، جب یہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے قرضہ لے رہا تھا. ڈیش لگا کے فلو آف سینٹینس بریک کیا گیا ہے بوتھ ان مارچ اینڈ دس ویک، مارچ میں بھی اور اس ہفتے بھی. On top of that, it has locked its long-term debt on 10-30 years paper at very high price. انہوں نے اپنا ڈیپٹ جو ہے وہ لاک کیا ہے 10 یا 30 سال کے پیپر ورک پہ، بہت زیادہ قیمت پہ. while it should have gone for shorter term notes of up to 5 years tenure only، جبکہ یہ ایک شارٹر ٹرم نوٹس یعنی کہ 5 سال کے ٹینور کے لیے بھی جا سکتے تھے. perhaps the policy maker did not have much choice at a time، غالباً جو پالیسی میکرز ہیں ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی جب پاکستان کی ایکسٹرنل فنانسنگ کو گرو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دا کرنٹ اکاؤنٹ ہیز بین پوسٹنگ اے ڈیفیسٹ فار لاسٹ 7 months، جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ خسارے میں جا رہا ہے پچھلے 7 مہینوں سے. ایز دی ٹریڈ گیپ از وائڈننگ، کیونکہ جو تجارت کا گیپ ہے وہ وائڈننگ ہو رہا ہے، انکریز ہو رہا ہے، کیونکہ جو امپورٹس ہیں ہماری وہ بڑھ رہی ہیں اور جو گلوبل کمیڈیٹی پرائسز ہیں وہ بھی انکریز کر رہی ہیں، اور اس کے اگینسٹ جو ایکسپورٹس ہیں ہماری وہ ڈیکریز ہو رہی ہیں. The international oil prices hit a multi-year high recently، جو انٹرنیشنل تیل کی قیمتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہائی ہیں. اینڈ وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی ہاؤ دا مارکیٹ ول بیہیو گوئنگ فارورڈ، ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ مارکیٹ کس طرح سے آگے بڑھے گی. ود دا گورنمنٹس ایکسٹرنل فنانسنگ ٹارگیٹس تھرو کمرشل سورسز، گورنمنٹ کے جو ایکسٹرنل فنانسنگ ٹارگیٹس ہیں کمرشل سورسز کے ذریعے ڈیورنگ دا پریزنٹ فسکلز، جو کہ پریزنٹ مالی سال ہے اس کے دوران اس کو اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً $5.5 بلین ہوں گے. اینڈ آئی ایم ایف پروگرام آن ہولڈ، اور آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہولڈ پہ ہے، پاز پہ ہے، بریک پہ ہے. دیر واز پروبیبلی لٹل چوائس، تو بہت کم چوائس تھی، بٹ ٹو آفر ہائر سپریڈ ٹو وو گلوبل انٹرسٹ، کہ زیادہ آفر کیا جائے انٹرسٹ گلوبل انٹرسٹ کے لیے، گلوبل جو وو ہے سیک سپورٹ کرنے کے لیے ہائی سپریڈ کیا جائے. یہاں پہ ہائر سپریڈ سے مراد ہے کہ جو ڈیپٹ لاک کیا گیا ہے، مطلب کہ اس کو 10 یا 30 سال کے ٹینیور کی جانب لے کے جایا جائے. اگر ہم اس کو بریفلی کنکلوڈ کریں تو ہم نے اس میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان نے یورو بانڈ کے ذریعے فریش ڈیپٹ پرچیز کیا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان ابھی ہولڈ پہ ہے، کیونکہ پاکستان نے آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا نہیں کیا. لیکن پاکستان اس کو لوور ریٹس پہ بھی پرچیز کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے پریفر کیا ہے ہائی سپریڈ کو، مطلب کہ زیادہ عرصے کے لیے پرچیز کیا ہے ڈیپٹ، اور مطلب 30 سال کے ٹینیور کے لیے، اور ہائر ریٹس پہ پرچیز کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ پاکستان، ہم نے پہلے بھی اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا تھا پچھلے ایڈیٹوریل میں، اور ہم نے کچھ فیکٹس بھی دیکھے تھے کس طرح سے مطلب امپورٹس رائز ہو رہی ہیں، ایکسپورٹس ڈیکریز کر رہی ہیں، اور یہ تمام چیزیں مل کے کس طرح سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم ہائر ریٹس پہ ڈیپٹ پرچیز کر رہے ہیں. دوسرا ایڈیٹوریل تھا وہ فیمنسٹ پرسپیکٹیو کے حوالے سے تھا، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں عورتوں کو تحفظ دینے کے لیے کچھ خاص اقدامات نہیں کیے جاتے. ایون کہ جو بل پاس کیا گیا تھا قومی اسمبلی سے وومن پروٹیکشن کے لیے، اب اس کا ریویو کے لیے بھیجا جا رہا ہے، سیکھ کیا جا رہا ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو، جن کا جو ماضی ہے وہ پہلے بھی زیادہ برائٹ نہیں رہا. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ وومن پروٹیکشن بل انہوں نے پیش کیا جس میں ہسبینڈ کو اجازت تھی عورت کو بیٹ کرنے کی. اسی طرح سے منیمم ایج کے بھی وہ خلاف تھے میرج کی، ڈی این اے ایویڈنس کو بھی وہ نہیں مانتے تھے. تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں یہ پاکستان کی رینکنگ کو گلوبل انڈیکس میں، گلوبل پیرٹی انڈیکس میں مزید لوور کر دے گا. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریل کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.